اہل سنت کا مذہب یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ساری زندگی کالا لباس نہیں پہنا، سوائے امامہ شریف اور جبہ شریف اور چادر مبارک اور موزے، ان کے علاوہ حضور نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کالا لباس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا لباس نہیں پہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کرتا مبارک اور تہمد، حضور نے تہمد مبارک پہنا ہے، نہ ساری زندگی حضور نے کالا کرتا پہنا ہے، نہ حضور نے کالی تہمد پہنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقان رسول کے دلوں کی جان، سبحان اللہ۔ میرا امام، میرے سنیوں کا غیرت مند امام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ فتویٰ صادر کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محرم میں کالا لباس نہ پہنا کرو، یہ پہنا جائز نہیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، میرے نبی نے فرمایا جو کسی قوم کا شعار اپناتا ہے، ان کی طریقے کو اپناتا ہے، حضور نے فرمایا وہ محشر کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں محرم الحرام کا دن جب چڑھتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو کالے دل کالے کپڑے والے سارے نظر آتے ہیں، وہ صاف نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ جا رہا ہے، حضرت عمر کا گستاخ جا رہا ہے، حضرت عثمان کا گستاخ جا رہا ہے، امہات المومنین کا گستاخ جا رہا ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کا گستاخ جا رہا ہے۔ کیا کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ آپ پر انگلی اٹھا کے کوئی کہے کہ یہ حضور کے صحابہ کا گستاخ جا رہا ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے یہ؟ اور بولو سارے، کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا تو پھر کالا لباس پہننا کیوں؟ ہاں ہمارا موقف یہ ہے کالا لباس پہن سکتے ہو مگر ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں خاص روافظ پہنتے ہیں۔ یہ میں اہل سنت کا مذہب بتا رہا ہوں، اہل سنت کا مذہب بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ آپ 10 دن جو محرم الحرام کے ہیں ان میں کالا لباس پہن سکتے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے انہی میں سے اٹھایا جائے گا، جو کسی قوم کے اندر جا کر ان کے مجمع کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے سنی مسلمان ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو صرف ذکر حسین سننے کے لیے گئے تھے، اور ظالمہ تجھے کیا پتا وہ ذکر حسین کی آڑ میں ابو بکر عمر کو گالیاں بکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے فرمایا جو ان کا مجمع جا کر بڑھاتا ہے انہی کے مجمع میں کل محشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو ساتھیو، میرے نبی کا اعلان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے تم نے بد مذہبوں کے مشابہ کام کرنا۔ سنیے، یہ تو اہل سنت کا یہ فتویٰ تھا کہ کالے کپڑے محرم الحرام شریف میں نہیں پہننے، ان کے ساتھ آپ نے لین دین نہیں کرنا، کھان پین نہیں کرنا، ان کی سبیلوں سے پانی نہیں پینا، ان کی نیازوں کو آپ نے کھانا نہیں۔ اہل سنت کے گھر سے جو نیاز پکے آقا حسین کے نام کی وہ رج رج کے کھانی ہے، اور اس کے ساتھ یہ تھا اہل سنت کا موقف۔ اب سنو ان بد مذہب اہل تشیعوں کا موقف ان کی کتابوں سے میں بتانے لگا ہوں، ان کی کتابوں سے۔ کتاب کا نام سن لیجئے، ملا یحضرہ الفقیہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کا درجہ وہ اپنے نزدیک اس مقام پر رکھتے ہیں جیسے ہم امام بخاری کو رکھتے ہیں، اس مقام پر اس کتاب کو رکھتے ہیں۔ اور سنیے، اس کے اندر پہلے نبی پاک کا انہوں نے فرمان ذکر کیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ شیعوں کی کتاب کے اندر بات موجود ہے، ہماری کتاب نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری بات نہ مانو، اپنے باپوں کی بات کو مان لو۔ سن لو، حضور کا فرمان ذکر کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کراہت کی کالے کپڑوں سے الا فی ثلاثہ، مگر 3 کپڑوں کا حضور نے قبول کیا، امامہ شریف، موزے اور چادر۔ یہ شیعوں کی کتاب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کالے کپڑے کو ناپسند کیا سوائے 3 چیزوں کے، امامہ شریف، موزے اور چادر مبارک۔ اور مولا علی کا فرمان، سبحان اللہ۔ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 177 پر، یہ بیروت کا چھاپا ہے، بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے شیعوں کی، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے، اور روایت جو انہوں نے کی ہے، حدیث جو انہوں نے وہاں پر کوٹ کی ہے 767 نمبر حدیث مبارک ہے، 700 کتاب کا نام ملا یحضرہ الفقیہ۔ اس کتاب کے اندر، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، مولا علی کا فرمان نقل کرتے ہیں، وقال الامیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ، حضرت مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو حکم فرمایا، اپنے چاہنے والوں کو حکم فرمایا، ولا تلبس الاسود فانہ لباس الفرعون، اور کالا لباس نہیں پہننا، فانہ لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے،
یہ فرعون کا لباس ہماری کتابوں میں نہیں، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ یہ کن کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کے اندر مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی نے فرمایا کالی لباس نہیں پہننا۔ یہ کس کا لباس ہے؟ فرعون کا لباس ہے۔ آگے بھی اس کے پیچھے والی حدیث 766 نمبر حدیث اسی کتاب کے اندر 177 نمبر صفحہ کے اندر اوپر یہ بھی موجود ہے۔ سنیے امام جعفر صادق کا فرمان، سبحان اللہ، ہم تو سب کے غلام ہیں، سبحان اللہ، گاج کے سبحان اللہ کو یار۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب کے اندر ملا یحضرہ فی الفقہیہ کے اندر صفحہ نمبر 177 روایت نمبر 766 کے اوپر الفاظ سنیے، وَسُئِلَ الصادق علیہ السلام عن الصلاۃ فی القلنسوۃ الاسود۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، اے امام بتائیے کالی ٹوپی پہن کر، شیعوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، کیا کالی ٹوپی پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ تو امام جعفر صادق کا فرمان کیا ہے؟ لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار۔ فرمایا نا نماز نہیں ہوگی، کالا لباس تو جہنمیوں کا لباس، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ میری بات نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں، ہماری کتاب کا حوالہ نہیں، یہ شیعوں کی کتاب کا حوالہ بتایا ہے جس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، اور اس کتاب کو وہ درجہ امام بخاری کی کتاب جتنا دیتے ہیں، جتنا ہم بخاری کو مانتے ہیں یہ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم سے بڑھ کے کوئی علی کا ذکر نہیں کرتا۔ میں نے کہا تیرے باپ کی کتاب میں مولا علی کا فرمان ہے، یہ پڑھ کے سنا، پتہ نہ سنایا تو جو اشرا پڑھنے کا 40 لاکھ روپیہ ملتا ہے وہ کہاں پر جائے گا؟ پھر وہ حقائق سے پردے اٹھاؤ، اپنوں کو دکھاؤ اور اپنوں کو بتاؤ یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ مولا جعفر صادق کا فرمان ہے۔ سنا یہ شیعوں کا عقیدہ نظریہ ان کی کتابوں سے میں نے بتایا ہے، جو یہ پہناوا سامنے کر رہے ہیں یہ اپنی کتابوں کے مترادف چل رہے ہیں۔ اہل سنت کا الحمدللہ چمکتا ہوا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارے امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان کر دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور فرمایا نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، نبی کے صحاب کے بھی غلام ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا اپنے اور بیگانے کی آپ نے پہچان رکھنی ہے، اپنے اور بیگانے۔ اور آج کل نوجوانوں کا فیشن بن گیا ہے، حالات یہ ہو چکے ہیں یہ فیشن کے طور کے اوپر کالے سوٹ پہنتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے شیعوں کی کتابوں سے میں نے بتایا ہے ان کا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتاوی رضویہ میں اعلان کر دیا کوئی سنی بھی کالا لباس پہنے گا، کوئی بھی سنی کالا لباس نہیں پہن سکتا ان 10 دنوں میں، اور اس کے علاوہ وہ پہن سکتا ہے تو قمیص پہن سکتا ہے، شلوار سے پرہیز کرے، جائز ہے شلوار سے پھر بھی پرہیز کرے حرمت کعبہ کی وجہ سے۔ وہ ایک برف کے کارخانے کے اندر بیٹھ کے بکواس کر رہا تھا کہ میرے نبی کو کالا لباس بڑا پسند ہے، وہ مرزا خنزیر، میں کہا میرے نبی کو کالا لباس پسند ہے، میرے نبی نے پہنا کیوں نہیں؟ بتاؤ میرے نبی کو پسند ہے تو پہنا کیوں نہیں؟ بک بک کر رہا ہے اپنے آپ سے، اور میرے نبی نے ساری زندگی کالا کرتا نہیں پہنا، کالی تہمد نہیں پہنتی، میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہی لباس تمہارے کفن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہر اس بندے کو پیغام ہے جو ان کے مشابہت اختیار کرتا ہے اور نام لیتا ہے میں سنی ہوں، نا سنی وہی ہے جو امام محمد رضا کی فکر کا متوالا ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کا متوالا ہے، جو مجدد الفسانی کی فکر کا متوالا ہے، جو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی فکر کا متوالا ہے۔ اہل سنت کبھی بھی کسی بد عقیدہ کے پاس نہ جانا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تجھے عقیدہ وہی دیا ہے، وہ عقیدہ دیا ہے جو عقیدہ کسی کا نہیں ہے۔ تم نبی کی آل کے بھی غلام ہو، نبی کے صحاب کے بھی غلام ہو۔